جمعرات اور دوشنبہ کے روزوں کا بیان۔ ہر ہفتہ دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں سے جو صحت جسمانی حاصل ہوتی ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کا بیان۔ ماہ شوال میں 6 دن کے روزے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے 3 اماموں کے نزدیک مستحب ہے۔ مالکیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ شافعی اور حنابلہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان روزوں کو متواتر 6 دن رکھا جائے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ حسب ذیل صورتوں میں ماہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں۔ یہ کہ روزہ دار کوئی ایسا شخص ہو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں اور یہ اندیشہ ہو کہ مبادا یہ روزے واجب سمجھے جانے لگے۔ یہ کہ ان روزوں کو عید کے اگلے روز ہی سے رکھنا شروع کر دیا جائے۔ یہ کہ لگاتار 6 روزے رکھے جائیں اور یہ کہ ان روزوں کا اظہار کیا جائے۔ ان باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو تو روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان روزوں کا عید کے متصل رکھنا سنت ہے تو روزہ مکروہ ہوگا، اگرچہ روزہ کو ظاہر نہ کیا گیا ہو اور متفرق دنوں میں رکھا گیا ہو۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ یہ روزے متفرق دنوں میں ہوں، مثلا ہر ہفتہ میں 2 دن۔ ہر تیسرے دن روزہ رکھنے کا بیان۔ حدیث میں آیا ہے کہ نفلی روزوں کی اقسام میں سب سے افضل روزے یہ ہیں کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن نہ رکھا جائے۔ ماہ رجب و شعبان و دوسرے اشہر الحرم کے روزوں کا بیان۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان کا روزہ مستحب ہے۔ اس سے 3 ائمہ متفق ہیں۔ حنابلہ کو اس سے اختلاف ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ پورے ماہ رجب کا روزہ مکروہ ہے، اگر درمیان میں ناغہ کیا جائے تو مکروہ نہیں۔ اور اشہر الحرم 4 مہینے ہیں، بشمول ان کے 3 مہینے متواتر آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب۔ ان مہینوں کے روزے 3 ائمہ کے نزدیک مستحب ہیں۔ حنفیہ کو اس سے اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اشہر الحرم میں سے ہر ماہ صرف 3 دن روزہ مستحب ہے، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روز۔